بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے مسئلہ فلسطین، جو موجودہ غزہ کے اندر جو مسائل چل رہے، اور اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ابھی مسائل چل رہے، اور ساتھ امریکہ اور اسرائیل، امریکہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایران کو پریشرائز کر رہا ہے۔ اب اس سارے مسئلے کو، ہسٹری کو ہمیں پراپر اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ ہسٹری ہم اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمیں عروج اور زوال کے جو ہے اصول سمجھ آئے۔ اب مسئلہ فلسطین یا موجودہ غزہ کے اوپر جو انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد جو اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، جس میں تقریباً 45,000 لوگ انہوں نے شہید کر دیے، جس میں زیادہ تر بچے اور بوڑھے اور خواتین شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ جو عالمی جمہوریت یا انسانی حقوق کا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، وہ اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کے دور میں جو جنگیں ہیں، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک ہم سسٹم کو نہیں سمجھتے تو موجودہ جنگیں جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ اب عالمی سطح پر جو آج کل جنگیں یا مسائل چل رہے، وہ سسٹم کے درمیان پرابلمز ہیں۔ عالمی سطح پر 2 سسٹم ابھی نافذ ہے۔ ایک کیپٹلزم ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ ہے۔ کیپٹلزم برطانیہ ہے، فرانس ہے اور یورپین کنٹریز ہے۔ اور دوسرا ایک سسٹم جو نافذ ہے وہ کمیونزم ہے یا سوشلزم، جو اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے کمیونزم، جو رشیا، چائنا، شمالی کوریا یہ لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اب ہر کیپٹلزم والے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہو اور ساری دنیا اس کے پابند ہو۔ اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے کمیونزم یا کمیونسٹ، جو بھی چائنا میں نافذ ہے کمیونزم سسٹم یا سوشلزم سسٹم، اور رشیا میں بھی نافذ ہے، اور اس کے ساتھ شمالی کوریا یا باقی چھوٹے موٹے ممالک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم پوری دنیا پہ نافذ ہو۔ اب دونوں سسٹم جو ہے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ عالمی سطح پر انسانوں کے مسائل حل کر سکے، انٹرنیشنل سطح پر۔ اب آج کل جو اسرائیل اور فلسطین کا یا میڈل ایسٹ میں جو مسائل چل رہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی یہی سسٹم ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ نے یہ بنایا ہے۔ اب اس کا انہوں نے کیوں جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میڈل ایسٹ میں امریکن کے کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف کوئی ملک بھی اگر کوئی حرکت کرتا ہے یا وہاں پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسرائیل جو ہے اس کو کرش کر لیتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک امریکنز ایک سینیٹر ہے، وہ میرے خیال میں کوئی 40-45 سال پہلے اس نے ایک فکرہ کہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا وہ جنگی بیڑا ہے جو کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کے، برطانیہ کے یا فرانس یا یورپین کنٹریز کے حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ آج کل بڑا کنفیوژن ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہے وہ بہت ذہین ہے، یہودی جو ہے وہ عالمی سسٹم پہ ان کا قبضہ ہے، یہودی جو ہے وہ ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تعداد ان کی کم ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ یہ ساری فضول لغو چیزیں ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، سورۃ ال عمران 112 نمبر آیت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ مینشن کر لیتا ہوں، کہ یہودی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کیا ہے۔ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پر کوئی حکومت نہیں بنا سکتے،
یعنی یہ ہمیشہ رسوائی میں ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ان کی پوری ہسٹری کو آپ مطالعہ کریں، اور مسکنت ان کو کوئی لوکیشن بھی کوئی اس طرح نہیں ملے گا جو از اے اسٹیٹ لیول پہ وہ اپنی کوئی حکومت قائم کرے۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی آج کل تو اسرائیل کی بڑی مضبوط اسٹیٹ ہے جو فلسطین یا یروشلم میں واقع ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے یہ مسلط ہے یہودیوں کے اوپر۔ تو وہ آگے قرآن میں دو ورڈنگ جو ہے آیت کے اندر اس کو پراپر ایکسپلین کر رہا ہے، جس کا مفہوم ہے قبل من اللہ اور قبل من الناس۔ یعنی دو آپشن ہے، یہودیوں کے پاس دو آپشن ہے اگر وہ اپنے آپ کو ضلالت سے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں گے۔ آپشن نمبر فرسٹ کیا ہے؟ آپشن نمبر فرسٹ یہ ہے کہ قبل من اللہ۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ اللہ کے حکمرانی کو تسلیم کرے، اللہ کے سسٹم کو مانے اور اللہ کے حکومتی ریٹ کو تسلیم کرے، تو پھر یہ رسوائی اور ضلالت سے نکل سکتے ہیں۔ قبل من اللہ یعنی اللہ کے رسی کو پکڑے، تو اللہ کے رسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے سسٹم کو فکری طور پر بھی ایکسیپٹ کرے اور پریکٹیکلی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے۔ دوسری چیز جو ہے حبل من الناس، کہ یہ یہودی جو ہے یہ اس طرح کرے کہ کسی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی ایگریمنٹ کرے، کسی ملک کے ساتھ وہ جو ہے ایگریمنٹ کرے، جس طرح موجودہ دور میں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو امریکہ کے تعاون کے بنیاد پر جو ہے انہوں نے ایک اسٹیٹ قائم کیا ہے۔ یہ تو خیر آپ ہسٹری کو جب اسٹڈی کریں گے تو برطانیہ میں 1919 والا جو معاہدہ ہے، معاہدہ بلفور، اس کو آپ اسٹڈی کریں۔ اب ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے اس کو شکست ملا ہے برطانیہ کو، تو انہوں نے پھر جو ہے سارا جو ہے وہ امریکہ کے پاس یہ ٹرانسفر ہو گیا، جو انٹرنیشنل سطح پہ جو سپر پاور ایک بن گیا امریکہ۔ تو ابھی جو یہودیوں کی اسٹیٹ ہے وہ قبل من الناس ہے، یعنی جو امریکہ کے سپورٹ کے بنیاد پر یہ ایک اسٹیٹ بنا ہے۔ اگر یہ امریکہ 1 سال تک بھی ان کو سپورٹ نہ کرے تو ان کی 1% بھی حیثیت نہیں، یہ فضول اور لغو بات ہے، یہ مصنوعی، یہ موجودہ جو اسٹیٹ ہے اسرائیل کا، یہودیوں کا جو اسٹیٹ ہے، یہ ایک مصنوعی ریاست ہے، یہ ایک صہیونی ریاست ہے۔ ان کا اپنا تو اس کے پاس کوئی اتنی پاور نہیں ہے، سارا جو اسلحہ ابھی امریکہ دے رہا ہے، پیمنٹ امریکہ کر رہا ہے، تو اس کے بنیاد پر جو ہے یہ ایک اسٹیٹ بنا ہے۔ تو یہودیوں کا امریکہ کے سپورٹ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ان کی جو موجودہ ریاست ہے وہ قبل من الناس ہے، یعنی امریکہ کے سپورٹ پر جو موجودہ برطانیہ، امریکہ، فرانس یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے بنیاد پر جو ہے ان کی اسٹیٹ قائم ہے جب تک۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ جو موجودہ جنگ ہے یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حماس اور اسرائیل کا جو چل رہا ہے یہ بھائی ہے، یہ ایک صہیونی، کیونکہ امریکنز کے مفادات ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ میں اپنا اسلحہ جو ہے بیچو۔ اب امریکہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ تو خیر نہیں بیچ رہا، وہ اس طرح کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر آپ جب اسٹڈی کریں گے کوئی 50 کے قریب یا 55 کے قریب پرائیویٹ اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں، لاک ہیڈ، بہت سارے ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کریں، میں آپ کے ساتھ مینشن کر لیتا ہوں۔ بہت سارے کمپنیاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اسلحہ فروخت کرے، وہ اس طرح فروخت کرتے ہیں کہ اب جہاں پہ جنگ ہوگی تو ان کا اسلحہ فروخت ہوگا۔ اب جنگ ابھی ایک شروع ہو گئی تھی اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ابھی امریکہ جو ہے ان کے لیے فنڈ جو ہے بل پاس کر لیتے ہیں سینٹ سے، یا پھر ان کا جو بھی پارلیمنٹ والا سسٹم وغیرہ ہے، اور وہاں سے پھر پیسے تو پھر عوام کے ہیں، لازمی بات ہے، یہ امریکن عوام کو بھی سوچنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے، ڈالرز وغیرہ اکٹھے کر کے، تو وہ جو ہے آگے جو ہے پھر وہ اسرائیل کی وہ پیمنٹ، تو وہ یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہے یا کمپنی جو ہے ان کو یہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کمپنیاں جو ہے پھر اسرائیل کو اسلحہ دیتے ہیں، اس طرح ایک سسٹم ان کا چل رہا ہے۔ تو موجودہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے یہ ایک مصنوعی ریاست ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اتنے قابل ہے نہ اتنے ذہین ہے،
جب تک امریکہ کا سپورٹ ہوگا تو ان کی ایک اسٹیٹ قائم ہے، جب امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوگا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اتنے لوگ ہے ہی نہیں ہے، 70-80 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ تو میری جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں آج کے دور میں سسٹم کو سمجھنا پڑے گا، جب تک ہم سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو ہم موجودہ انٹرنیشنل سطح پر جو بھی ایونٹس یا واقعات ہو رہے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم سسٹم کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے قابل ہوں گے کہ جو موجودہ جنگیں ہیں ہم اس کو گہرائی سے جو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی آج کل جو ان کی جو حکومت ہے اسرائیل کی، اس میں جو مذہبی یہودی ہے وہ احتجاج کرتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ان کے ساتھ بیٹھ کر فلسطینیوں کے ساتھ ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ان کے اوپر مصنوعی یہودی جو امریکن نے ان کو تیار کیا ہے، جو یہ موجودہ ان کے پرائم منسٹر ہے بنیامین نتنیاہو ہے، یہ مصنوعی لیڈر ہے جو امریکہ نے تیار کیا ہے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے کیپٹلسٹ سسٹم کو قائم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ان کا ایک اسٹیٹ قائم کیا ہے۔ تو وہ لوگ حکومت میں ہے جو عالمی بادماش، عالمی چیمپئن امریکہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ باقی جو مذہبی یہودی ہے وہ خود بھی جنگ نہیں چاہتے، تو موجودہ جنگ جو ہے وہ یہودی اور مسلمانوں کا، ہمیں اگر مذہبی طور پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اور ایران کا تو خیر اپنا ایک سسٹم ہے ان کے درمیان ہے، تو یہ سسٹم کا آپس میں ایک جنگ ہو رہا ہے۔ اور اس کو ابھی موجودہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، یہ ان کا جو لیڈر تھا حماس کا، جو ایران کے اندر انہوں نے وہ امریکن انہوں نے شہید کیا اسرائیل نے، تو اس کے بھی بنیادی مقاصد یہی ہے کہ یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو، اور امریکن جو ہے چاہتے ہیں کہ، اور باقی جو کیپٹلسٹ سسٹم کے جو چیمپئن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے پوری دنیا کے اوپر قائم ہو۔ تو آج کے دور میں ہمیں پراپر ہسٹری کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور ہمیں فضول یا لغویات جو ہے جو کہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ اتنے پاورفل ہے، یہ اتنے پاورفل ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ ہمیں تاریخ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہمیں عالمی سطح پر جو ابھی چل رہا ہے پروگرام ان کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا، لیکن سسٹم کے تناظر میں جب ہم ان کو اسٹڈی کریں گے تو ہمارے جو ہے مسائل حل ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ بھی میرا یوٹیوب چینلز، اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، اور آپ کے جو بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچنس ہیں وہ کمنٹ میں مینشن کرے، انشاءاللہ میں آپ کے رہنمائی کروں گا۔ تھینک یو فار واچنگ می، برن آف تھینکس۔